السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، ایک بزرگ تھے جنہوں نے 70 حج کیے توکل الی اللہ پر۔ گھر سے جب نکلتے تو اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں چلتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑتے، اور 70 حج انہوں نے کیے۔ دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوں، وہ میرا میزبان ہے تو میرا خیال بھی وہی کرے گا۔ آپ جاتے بخوشی اور حج کرتے، کعبے کا طواف کرتے، مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے، واپس تشریف لے آتے۔ جب 70 حج مکمل آپ کے ہو گئے تو 71ویں حج کرنے کے لیے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چلے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بے زبان جانور جس کو کتا کہا جاتا ہے، وہ کہیں راستے میں پڑا ہوا تڑپ رہا تھا، بھوک سے بے چین تھا، نڈھال تھا۔ عنقریب تھا کہ وہ کتا مرنے ہی والا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتے کی حالت کو دیکھا کہ اگر اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا تو یہ کتا مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سوچا، میں نے اپنے پاس دیکھا تو میرے پاس بھی کھانے کا کچھ سامان تو تھا نہیں، ادھر آدھر دوڑ لگائی میں نے تو کچھ کھانے کو ملا نہیں۔ اسی اشنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو روٹیاں کھا رہا تھا۔ میں اس کے پاس دوڑتا ہوا گیا، میں نے کہا، بھائی آپ روٹی کھا رہے ہیں، یہ روٹی آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ اس شخص نے کہا، میں روٹی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، اور روٹی اگر آپ کو چاہیے تو اس کے عوض آپ کو کچھ مجھے دینا پڑے گا، یعنی روٹی خرید سکتے ہو آپ۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ میرے پاس خریدنے کے لیے کچھ درہم، کچھ پیسے یا دینار تو نہیں ہے، مگر ہاں میرے پاس کچھ حج ہیں، اگر تم مجھے روٹیاں دے دو تو میں تمہارے نام 40 حج تمہارے نام لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا بھی منظور ہے۔ اس نے روٹیاں دے دی، اس بزرگ نے 40 حج اس کے نام کر دیے، اس کو دے دیے۔ اب روٹی لے کر کے وہ بزرگ واپس آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میں نے تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اس بے زبان جانور یعنی کتے پر جو بھوک سے نڈھال تھا، مرنے والا تھا، تیری مخلوق کے لیے، تیری بے زبان مخلوق کے لیے میں نے 40 حج اس شخص کے نام کر دیے۔ میں نے حجوں کی پرواہ نہیں کی، میں نے پرواہ کی تو ایک بے زبان جانور کی پرواہ کی، اس کو کھانا کھلانے کے لیے میں نے 40 حج اس کے نام کر دیے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، اس پر بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ بڑی تعداد کے ساتھ لوگ حج اور عمرے بار بار کیا کرتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ عمرے نہ کریں، حج نہ کریں۔ بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو کعبے کا چکر لگاتے ہیں، مدینہ طیبہ کی حاضری دیتے ہیں۔ یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ رب تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اور اس کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں، اس کو یہ سعادتیں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آپ جایا کریں۔ مگر اس سے پہلے میرا یہ ایک پیغام آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ کے گاؤں میں یا بستی میں یا رشتہ دار میں، عزیز و اقربا میں کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے اور جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کبھی صبح بنتا ہے تو شام کا ٹھکانہ نہیں، شام کو بنتا ہے تو صبح کا ٹھکانہ نہیں، تو ایسے شخص کو نظر انداز کر کے ہم عمرہ کریں، حج کریں، تو یاد رکھیں وہ حج اور عمرہ ایک دم قبول ہو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر آپ وہی پیسے بچا کر کے یا کچھ پیسے بچا کر کے اس غریب کی اگر آپ مدد کر دیتے ہیں، راہ اللہ توکل اللہ پر اگر اس کی آپ مدد کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی اس کی مدد کے عوض میں آپ کے حج کو بھی قبول فرما لے گا اور آپ کے عمرے کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات اگر ایسے لوگوں کی مدد بھی کریں، عمرہ کرنے بھی جائیں، حج کرنے بھی جائیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، مگر پہلے آپ دیکھیں ایک بزرگ ہیں جو بے زبان جانور پر جب رحم کرتے ہیں تو خدا کی قسم وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مخلوق ہے جس کی میں مدد کر رہا ہوں، مگر انسان تو اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج رکھا گیا، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا گیا۔
اگر یہ غریب ہیں، گھر میں بچیاں ہیں جوان جن کی شادی کے لیے پیسے مہیا نہیں ہیں، ان کی اگر مدد کی جائے تو خدا کی قسم رب تبارک و تعالی اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد جو ہے اس بندے کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو گیا اس سے میرے آقا بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور جس سے آقا خوش ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، تو سمجھو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب اور کامرا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔